بلوچستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شک 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں، اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکنزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک سحر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سول اداروں میں کرپشن، سیاسی اور دفاعی اداروں کی بے جا مداخلت کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مخدوش ہو چکی ہیں، جس کے باعث ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے تنزلی کا شکار ہے۔ نظام انصاف کو جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، وہیں نظام انصاف میں مداخلت کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کے تصور کو شدید دھچکا پہنچا ہے، جس کو درست اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی عملاً پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اور اب کینگرو کورٹس صرف اور صرف مقتدرہ کی کاسا لیسی کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اب محض ایک نمائشی عہدہ ہے۔ عدلیہ کی تطہیر اور ادارے کی ساکھ کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ادارے میں ہر طرح کی مداخلت کو روکنے کے لیے راست اقدامات اٹھائے جائیں اور ججز کی تقرری کے ایک غیر متنازع نظام کو وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط، جس نے پاکستان میں عدالتی آزادی کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں اور ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جس نظام میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز انصاف کے متلاشی ہوں،
वहां गरीब अवाम का क्या पुरसाने हाल होगा। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और ये करार देते हैं कि मौजूदा इलेक्शन ने जिस अंदाज में 2024 के इंतखाबात कराए और उसका मौजूदा रवैया जमहूरियत और आईन की तजलील है। आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों और अवाम का देरीना मुतालबा है, जिसकी तकर्रुरी और इसमें गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए दुनिया भर में मौजूद जमहूरी ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाकर ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिस पर न सिर्फ ये कि तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो, बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी उसकी गैर जानिबदारानी पर जारी पर यकीन रखते हो। इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ माशी खुद मुख्तारी दी जाए, बल्कि आने वाले हर इंतखाब में मुक्तदरा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए तमाम दरवाजों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स और उनमें जो हालात हैं इस वक्त, उन पर तफसीली गौर किया गया। हम ये समझते हैं कि सूबा बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के सीने पर लगा हुआ एक ऐसा जख्म है जिस पर फौरन मरहम रखने की जरूरत है। पाकिस्तान में और खास तौर पर बलूचिस्तान में हम ये मुतालबा करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों के सामने पेश किया जाए। गैर कानूनी प्राइवेट मिलिशियाज जिनको मुक्तदरा की पुष्पनाई हासिल है, उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मारवाए अदालत कत्ल की पॉलिसी को भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए और आईन में दिए गए फेयर ट्रायल के हक से किसी भी सूरत इनहराफ न किया जाए। अमन व अमान कायम रखने के लिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों को जिम्मेदारी तफवीज की जाए और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान भर में तालीमी इदारों में तहसीले इल्म में मसरूफ बलोच तलबा को अमन व अमान के नाम पर हरासा करने और उनके खिलाफ नफरत अंगेज तासुब को खत्म करने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाए। अमन व अमान का बहाना बनाकर पाकिस्तान भर से आने वाले गरीब ज़ायरीन जो कि बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक ज़ियारत पर जाते हैं, उन पर यकदम चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगा देना इंसानी और मजहबी आजादी के मुनाफी है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि यह पाबंदी फौरी उठाई जाए। मजीद बना ईरान और अफगानिस्तान के साथ मुश्तमिल सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित बॉर्डर जो सूबा बलूचिस्तान से मुत्सिल है, उसकी मैनेजमेंट में मुकामी आबादी की ख्वाहिशात और तरजीहात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर पर तिजारत के फरोग के लिए सैकड़ों साल पुराने ट्रेड रूट्स को बहाल किया जाए, उन पर से पाबंदी हटाई जाए और उन पर कस्टम हाउसेस तश्कील दिए जाएं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी माशी बहरान का शिकार है, जिसके लिए वफाक को फौरन इक़दाम उठाने की जरूरत है, जिसमें पहला कदम यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। यह भी सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन है और हम इस पर शदीद एहतजाज करते हैं कि जिस तरह का सलूक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर जान मेंगल साहब के साथ रवा रखा जा रहा है। हम उनके खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की भरपूर मजम्मत करते हैं और उसके खात्मे का मुतालबा करते हैं। जहां पर लापता अफराद का मसला पूरे मुल्क में है,
اس کی ایک شدت بلوچستان میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NFC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے۔ ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا اور ہم عموماً کانورسیشن میں، کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے، معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان، لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے، ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا، لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تلک جمہوریت، عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے، جس جرنیل نے، جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے جس کی تمام اکائیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ آئین بناتے وقت اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر سینٹ آف پاکستان میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ اب ایک نئی کوشش کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس میں موجودہ NFC ایوارڈ جو کہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ ہم چوری کیے گئے مینڈیٹ اور اس غیر نمائندہ اسمبلی نے اگر اس قومی اتفاق رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ یہ اتحاد اور کانفرنس میں شریک جماعتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نئی نہر کا منصوبہ جس سے دریائے سندھ کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں شروع کیا جانا چاہیے، اور اگر ان پر کام ہو رہا ہے تو ان کو فی الفور بند کیا جائے۔
8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में होने वाला ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कंपनी के साथ होने वाला मुआहिदा हम उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि उस मुआहिदे पर फिल फौर अमल दरामद रोक दिया जाए और इस मुआहिदे को मनसूख किया जाए। हम ये भी समझते हैं कि इस निजाम में जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस मुतवातर होते आ रहे हैं वो जमहूरियत और सियासत के चेहरे पर भी एक बदनुमा दाग है। इसको खत्म करने के लिए जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और एक एज ओल्ड प्रोपोजिशन कि जिसमें यह तजवीज किया गया था कि सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए, अवाम उसमें बराह रास्त वोट दे, उसके ऊपर गौर किया जाए और उसके इख्तियारात कौमी असेंबली के बराबर किए जाए, स्पेशली मनी बिल के हवाले से, ताकि वफाक के खिलाफ, सूबाई इकाइयों के खिलाफ अगर कोई लेजिस्लेशन आती है तो वहां पर मौजूद वफाकी इकाइयों के नुमाइंदे उसको रोक सके। हम ये भी समझते हैं और करार देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आजादी हासिल करने के बाद से, पाकिस्तान में जम होने के बाद से आज तक अपने आईनी हकूक के लिए तरस रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल तौर पर सूबा तस्लीम किया जाए और वहां के अवाम को आईनी हकूक दिए जाए। आज के इन मौजूदा हालात में जिस हद तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, गली मोहल्लों तक लोग तकसीम हो चुके हैं, इस माहौल में हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों और कुव्वतों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है और हम इस इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनियों पर मुतनज करने की रवश की भरपूर मजम्मत करते हैं। सियासत में इख्तलाफ राय हमेशा से रहा है, पर दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में सियासी मुखालफीन पर ना तो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और ना ही उनकी सियासी और शख्सी आजादियां सल्ब की जाती हैं। अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और इसमें अगर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों को आपस में बैठकर बाहमी तल्लुकात में आए सर्द महरी को दूर और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करना होगा। आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, इसमें मीडिया की आजादियों को जिस तरीके से सल्ब किया गया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम जमायतें मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों जैसा कि पीका कवानीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि मीडिया की आजादी को यकीनी बनाया जाए और जिन सहाफियों और एंकर ख़वातीनों हज़रात की मौजूदा दौर में जुबाबंदी कर दी गई है, हम उनके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। हमारे लिए सहाफत पर किसी किस्म की कोई कदगन काबिल कबूल ना है। पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की आबादी का 50% से जायद हिस्सा जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है कि उनके मुतल्लिक
ان کے حقوق کے متعلق جو ویڈیوز اور جو حقائق سامنے آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے دربدر ہیں. ہم جرگوں اور پنچایتوں کے ذریعے خواتین کو قتل کرنے اور ان کے مالی حقوق غصب کرنے اور کاروکاری اور اس طرح کے دیگر رسوم اور مسائل کے تدارک کے لیے ہر اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہے. جس طرح باقیوں کے حقوق ہیں، آئین اور ریاست کو پاکستان کی اقلیتوں سے ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا. اور ہم اقلیتوں کے آئلی اور وراثتی قوانین سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے. اور ہم یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ کی صورت میں ناقابل قبول ہے. یہ اتحاد دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سب سے برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیلی رجیم کو عالمی جنگی مجرم کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان مشترکہ طور پر ICC سے درخواست کرے کہ ان پر غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے. ہم فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ وہ تمام نکات تھے کہ جن کے اوپر ہم نے ایک لمبی گفتگو کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے وہ نکات ہیں کہ جن کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کی اپوزیشن میں شامل جماعتیں اور دیگر طبقائے فکر جو ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ان کی تکمیل کے لیے ہم ایک بھرپور مہم چلائیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی عوام سے کیے گئے اس عمرانی معاہدے میں ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سیاست آپ کے لیے یہ تمام نکات جن پر ہم نے اتفاق کیا جو آپ کی زندگیوں کے متعلق ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے متعلق ہے، کہ ہم کسی صورت ان سے روگردانی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام حقوق ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے ذریعے آپ کے لیے حاصل کر کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.